آزاد کشمیر حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات میں ڈیڈ لاک۔ ایکشن کمیٹی نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 50% کمی مسترد کر دی۔ پیداواری لاگت پر بجلی کی فراہمی پر اصرار۔ حکومت آٹے کی قیمتوں میں سبسڈی کے لیے بھی تیار تھی۔ لانگ مارچ مظفر آباد کے لیے رواں دواں۔ شرکاء دھیر کوٹ میں رات گزاریں گے۔ آزاد کشمیر میں تیسرے روز بھی احتجاج اور پہیہ جام ہڑتال۔ کاروباری مراکز بند۔ مختلف علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس آج صبح وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ آزاد کشمیر حکومت اور وزارت داخلہ سمیت دیگر حکام شریک ہوں گے۔ معاملات کے حل کے لیے مختلف تجاویز زیر غور آئیں گی۔ صدر آصف زرداری نے آزاد کشمیر حکومت کو مظاہرین پر تشدد سے روک دیا۔ صدر نے کہا تمام سٹیک ہولڈرز تحمل کا مظاہرہ کریں، آزاد کشمیر کے مسائل بات چیت سے حل کریں۔ سیاسی جماعتیں، ادارے اور آزاد کشمیر کے عوام ذمہ داری سے کام لیں تاکہ دشمن عناصر حالات کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ میں امجد جلیل، چیئرمین انویسٹمنٹ بورڈ، آج مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ہٹ درمی اور ان کی کابینہ کی عدم دلچسپی کے باعث خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر پہلا استعفیٰ آ گیا۔ چیئرمین آزاد کشمیر بورڈ آف انویسٹمنٹ سردار امجد جلیل مستعفی ہو گئے۔ بولے وزیر اعظم انوار الحق نے عوام اور پولیس کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ آزاد کشمیر پرامن خطہ تھا لیکن ان کی وجہ سے یہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ حکومت نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو 1 سال سے فٹ بال بنا رکھا تھا۔ نئے قرض پروگرام پر آئی ایم ایف مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ آئی ایم ایف مشن چیف آج صبح اسلام آباد پہنچیں گے۔ 12 ممبران پر مشتمل آئی ایم ایف ٹیم مذاکرات میں شریک ہوگی۔ بجٹ اور نئے قرض پروگرام کے لیے معاشی ٹیم نے تمام ورکنگ مکمل کر لی۔ بات چیت 2 ہفتوں تک جاری رہے گی۔ سیاستدانوں کو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری گرینڈ ڈائیلاگ کے حامی۔ لاہور میں بھٹو ریفرنس اور تاریخ کے موضوع پر سیمینار سے خطاب میں کہا پاکستان میں بڑے مسائل ہیں، ایک طرف معاشی بحران تو دوسری طرف دہشت گردی۔ سیاستدان ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے پر تیار نہیں ہوں گے تو بڑے مسائل کے حل کی امید نہیں۔ صدر زرداری نے مفاہمت اور یکجہتی کا پیغام بھیجا، مگر افسوس کہ ایسے سیاستدان جو اپنی ذات سے آگے نہیں دیکھتے، انہوں نے پیغام کے جواب میں گالم گلوچ اور شور شرابہ کیا۔ گالم گلوچ کی سیاست کے بجائے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ تقریب میں پیپلز پارٹی کا ذوالفقار علی بھٹو کو قومی ہیرو قرار دینے اور بھٹو کی تصویر والے کرنسی نوٹ جاری کرنے کا مطالبہ۔ رانا ثناء اللہ یا نواز شریف یا شہباز شریف یہ باتیں کون کروا رہا ہے؟ یہ رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے دینے کو۔ بات ہوگی انہی سے ہوگی جن کے ساتھ ہونی چاہیے، جن کے پاس طاقت ہے، جو طاقت کا منبع ہے۔ یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو میں کہتا ہوں یہ تو ڈمیز ہیں۔ پی ٹی آئی نے رانا ثناء اللہ کی ڈائیلاگ کی پیشکش مسترد کر دی۔ ترجمان رؤف حسن نے کہا بات انہی سے ہوگی جو طاقت کا منبع ہیں۔ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف ڈمی ہیں، ان کے پاس تو دینے کو کچھ نہیں۔ یہ لوگ ان کی ایما پر بات کر رہے ہیں، پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کا دعویٰ، کہا جن سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے کوئی انکار نہیں، انکار اقرار میں بدلے گا۔ بات چیت سے انکار کو دباؤ کے ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ آخرکار پی ٹی آئی سے براہ راست ہی بات ہوگی۔ عارف الوی فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سابق صدر عارف الوی کہتے ہیں پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، مسائل کا حل بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ملک کی خاطر اپنی انا قربان کر دی، ان کا مینڈیٹ بحال کریں۔ اس وقت جس صورتحال میں گرا پڑا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب سر جوڑ کے بیٹھیں۔ وہ ایک ہی جو ہے وہ راگ الاپ رہے ہیں کہ میں نہ کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، نہ میں کسی کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ پی ایس سی کی چیئرمین شپ کے لیے بات ہو سکتی ہے تو پاکستان کے لیے کیوں بات نہیں ہو سکتی؟ نواز شریف گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں۔ تمام اپوزیشن جماعتیں ڈائیلاگ پر متفق۔ اصل مسئلہ پی ٹی آئی کا ہے۔
PTI PAC کی چیئرمین کے لیے بات کر سکتی ہے تو پاکستان کے لیے کیوں نہیں؟ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا بانی PTI 2011 سے ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کروں گا، بات نہیں کریں گے، کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ بولے IMF کی رپورٹ پر کوئی تشویش نہیں، معاشی اشاریوں میں آئندہ دنوں میں بہتری نظر آئے گی، یہ احتجاج کرتے رہیں گے، انہیں کوئی حمایت حاصل نہیں۔ صوبے کے حقوق کے لیے میں خود چل کے جاؤں گا ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے پاس جو خیبر پختونخوا میں موجود ہے، اور ان سے کہیں گے کہ ہم خیبر پختونخوا کا مقدمہ بنائیں، خیبر پختونخوا کا مقدمہ مرکز میں پیش کریں۔ کوئی تلخی پیک تندیب پہنچی، میرے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں، میں ہر کسی کے پاس خیبر پختونخوا کے حقوق کے لیے چلنے کو تیار ہوں۔ وزیر اعلیٰ ملاقات کی دعوت دیں گے تو جانے کے لیے تیار ہوں، ہر سیاسی جماعت کے پاس خود چل کر جاؤں گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں اپنے صوبے کا مقدمہ مرکز کے سامنے رکھیں گے، خیبر پختونخوا کے تیل اور بجلی کے حقوق پر وفاق کو قائل کریں گے۔ علی امین گنڈاپور آئین کے تحت باتیں کریں تو بہتر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ تیمور سلیم جھگڑا جیسے لوگوں سے مشاورت کر لیں تو چیزیں آگے بڑھیں گی۔ گورنر ہاؤس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان جس بحران سے اس وقت گزر رہا ہے اس میں جو سب سے بڑی چیز محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رول آف لا نہیں ہے، قانون کی عملداری نہیں ہے۔ 50 کی دہائی میں اگر سوئی سے آپ نے گیس نکالی تھی تو آج تک 11-12 اضلاع کے علاوہ وہاں گیس کی سپلائی کیوں نہیں ہے؟ ملک میں قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، بلوچستان میں گیس نکلنے کے باوجود فراہم نہیں کی جا رہی۔ گوادر کے ماہی گیروں کو مسائل کا سامنا ہے، حکومتی ریٹ قائم کرنے کے لیے ان کا احساس محرومی دور کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا PP نون لیگ اور MQM کو جبری طور پر مسلط کیا گیا، PDM کی نگراں حکومت اور اب پھر PDM حکومت گندم بحران کی ذمہ داری۔ پاکستان غزہ کے معاملے پر آگے بڑھ کر عملی کردار ادا کرے، غزہ کے معاملے پر وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج ہو سکتا ہے لیکن اسلام آباد میں نہیں، پشاور میں غزہ مارچ کیا جائے گا۔ پاکستان نے دوسرا T20 جیت لیا، آئرلینڈ کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ محمد رضوان اور فخر زمان کی شاندار بیٹنگ، 194 رنز ہدف کے تعاقب میں سائم ایوب 6 اور کپتان بابر اعظم بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد محمد رضوان اور فخر زمان نے تیسرے وکٹ کے لیے 140 رنز کی ریکارڈ پارٹنرشپ لگائی۔ فخر نے 6 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 78 رنز بنائے۔ رضوان نے 75 رنز کی اننگز میں 4 چھکے اور 6 چوکے لگائے۔ آخر میں اعظم خان نے لگاتار 3 چھکے لگا کر میچ 19 گیند پہلے ہی ختم کر دیا۔ آئرلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 193 رنز سکور کیے، شاہین نے 3، عباس نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر، فیصلہ کن مارکا منگل کو ہوگا۔ کپتان بابر اعظم نے دوسرے T20 میں جیت کا صحرا بلے بازوں کے سر سجا دیا۔ میچ کے بعد گفتگو میں کہا بالرز نے آخر میں زیادہ رنز دیے، کوشش کریں گے آخری میچ جیت کر سیریز اپنے نام کریں۔ میچ کے ہیرو محمد رضوان بولے 194 رن کا ہدف آسان نہیں ہوتا، آئرلینڈ کی بھی ٹیم ہمارے خلاف اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے۔ پنجاب کے کسان گندم کی سرکاری قیمت ملنے کے منتظر، کسانوں کا کہنا ہے باردانہ مڈل مین کو دیا جا رہا ہے، ہم مارے مارے پھر رہے ہیں، صورتحال برقرار رہی تو آئندہ سال گندم کی کاشت نہیں کریں گے۔ IMF نے پاکستان میں انتخابات کے باوجود سیاسی بے یقینی کی نشاندہی کر دی۔ رپورٹ میں کہا PTI سے وابستہ آزاد امیدواروں نے دیگر جماعتوں سے زیادہ ووٹ لیے۔ انتخابات کے بعد نون لیگ پیپلز پارٹی نے نئی مخلوط حکومت بنائی۔ نئی حکومت نے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی پالیسیاں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ پیچیدہ سیاسی صورتحال، مہنگائی، سماجی تناؤ پالیسی اصلاحات کے نفاذ کو متاثر کر سکتا ہے۔ معاشی پالیسیوں کے عدم نفاذ، کم بیرونی فائنینسنگ سے قرضوں، ایکسچینج ریٹ پر دباؤ کا خدشہ ہے۔ معاشی استحکام کے لیے نجکاری کی طرف جانا ہوگا، مشکل سے نکلنا ہے تو نجی شعبے کو لیڈ کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں روپے کی قدر مستحکم، افراط زر میں کمی آ رہی ہے، شرح سود میں کمی آنی چاہیے، صنعتیں 25-26% انٹرسٹ ریٹ پر کام نہیں کر سکتی۔
FBI का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बुरी तरह नाकाम रहा। ताजरों को टैक्स नेट में लाएंगे। टैक्स नेट में लाने की मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे। सनतों को तवानाई का यकसा टैरिफ देना जायज़ मुतालबा है। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स छूट मरहलावार ख़त्म करने की तजवीज़। IMF ने पाकिस्तान से अरबों रुपए की टैक्स छूट बतदरीज ख़त्म करने का मुतालबा किया है। ज़राए का कहना है आइंदा बजट में इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स और कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। कमर्शियल दरामद कुनिंदगान की आमदन पर भी इनकम टैक्स विद होल्डिंग लगाने की तजवीज़ है। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट ख़त्म किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान में सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग के लिए जद्दा में एसोसिएशन बराए सनती नुमाइश के ज़रिए एहतमाम सेमिनार। ARY बी ग्लोबल समेत पाकिस्तानी और सऊदी सरमायाकारों की बड़ी तादाद की शिरकत। पाकिस्तानी कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कहा, ऐसे सेमिनार से खुशहाल पाकिस्तान की तामीर की सरकारी कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। एसोसिएशन चेयरमैन मोहम्मद खुर्शीद बरलास 3 साल से मुख्तलिफ शहरों में सनती नुमाइशों का एहतमाम कर रहे हैं। सऊदी सरमायाकार साले बतरजी ने कहा कि पाकिस्तान में हुनरमंद और मेहनत कशों की कमी नहीं। सेमिनार में ARY बी ग्लोबल का स्टॉल तवज्जो का मरकज बना रहा। लियाकतपुर में अहले खाना ने गैरत के नाम पर 18 साला लड़की को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है लड़की को पसंद की शादी करने पर कत्ल किया गया। अहले खाना खुफिया तौर पर मकतूला की तदफीन कर रहे थे। लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के मुताद्दिद निशानात हैं। अहले खाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके डिफेंस में घरेलू मुलाजमा की मौत। 16 साल की फारिया खयाबान बुखारी के एक बंगले में बच्चों को संभालने के लिए रखी गई थी। घर के मालिक के मुताबिक वो खाना खाने के लिए घर से बाहर थे। वापस आए तो बच्ची की लाश पंखे से लटकी हुई मिली। पुलिस का कहना है पंखे के पर टेढ़े नहीं हुए। बच्ची की गर्दन पर निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हतमी बात कही जा सकेगी। इस्लामाबाद में बारिश। मरी और अयूबिया में शदीद यालाबारी। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। वजीराबाद और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। अफगानिस्तान के शुमाली सूबा बखलान में बारिशों से तबाही। सैलाब में 300 से ज्यादा अफराद जाम हक, सैकड़ों लापता, 1500 मकानात तबाह। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है सूबा बदख्शां, बखलान और हेरात सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर हुए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। इजरायली फोर्सेस के फिर शिमाली गजा पर हमले। जबालिया में बमबारी से फलस्तीनी सहाफ़ी समेत मुतअद्दिद अफराद शहीद। दीरुल बलाह में 10 अफराद शहीद हुए। रफ़ाह में मकान पर हमले में 9 फलस्तीनी जान से गए। शिमाली गजा में एक और इजरायली फौजी मारा गया। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है हमास गिरकमालियों को रिहा करता है तो कल ही जंग बंदी हो जाएगी। इजराइल ने रफ़ाह पर चढ़ाई की तो उसे हथियार फराहम नहीं करेंगे। इसराइल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में शिद्दत आ गई। तल अवीव में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। पुलिस तशद्दुद से एक शख्स जख्मी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से पानी की तोपों का इस्तेमाल। मुजाहिरीन का हुकूमत से इंतखाबात कराने और गिरकमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे पर अमल दरामद करने का मुतालबा। साबिक अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली का बड़े पैमाने पर मुसलमानों के कत्लेआम और जंगी जराइम का एतराफ़। कहा तारीख में अमरीका और इजराइल ने ज़्यादा लोगों को कत्लेआम किया। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की हलाकतों में अमरीका मुलव्वस है। अमरीका ने सिर्फ इराक में 10 लाख अफराद को कत्ल किया। कनाडा पुलिस ने सिख रहनुमा के कत्ल के इल्जाम में एक और भारतीय शहरी को गिरफ्तार कर लिया। तादाद 4 होगी। कैनेडियन पुलिस का कहना है 22 साल का अमनदीप सिंह पहले ही असलाह केस में गिरफ्तार है और उस पर हरदीप सिंह निजर के कत्ल में फर्स्ट डिग्री कत्ल और कत्ल की साजिश जैसे इल्जामात आयद किए गए हैं।
सुपरिटेंडेंट मनदीप का कहना है कत्ल में जो भी मुलव्विस है उन्हें ढूंढ निकालेंगे। कौमी हॉकी टीम का शानदार परफॉर्मेंस पर शानदार इस्तकबाल। अजलान शाह टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली पाकिस्तानी टीम कुआलालंपुर से लाहौर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का वेलकम किया गया, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, फूल निछावर हुए। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ अफेयर्स राना मशहूद समेत दीगर भी खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। कौमी हॉकी टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान का बच्चा आज हॉकी के साथ दोबारा जुड़ गया। वज़ीर आज़म का हॉकी टीम के हर खिलाड़ी के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मिस्र के मोहम्मद ज़करिया ने CNS इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में पाकिस्तान के नासिर इकबाल को 3-1 से शिकस्त। इब्तदाई सेट पाकिस्तानी खिलाड़ी के नाम रहा। मिस्री हरीफ ने कमबैक करते हुए लगातार 3 सेट जीत लिए। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ इनामात तकसीम किए। सुई नॉर्थन की टीम पर प्रेसिडेंट कप 2024 की चैंपियन बन गई। फाइनल में HEC को 8 विकेट से शिकस्त। लाहौर में हायर एजुकेशन की टीम पहले खेलकर 189 पर आउट हुई। नॉर्दर्न ने 190 रन का हदफ 27वें ओवर में ही हासिल कर लिया। नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी बनाने वाले हसीबुल्लाह फाइनल के हीरो रहे।